جی تو السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مولی ہے، تو سردیاں شروع ہو چکی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ بہترین سوغاتوں میں سے ایک سوغات ہے۔ ہم سب تو بہت شوق سے کھاتے ہیں مولی کے پراٹھے۔ ہم ناشتے میں بناتے ہیں، کئی لوگ تو دوپہر کے کھانے میں بھی بناتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہمیشہ سے ہی صبح کے ناشتے میں بناتے ہیں۔ دہی کے ساتھ کھائیں، چائے کے ساتھ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ سمپل اور آسان طریقے سے بالکل زبردست مزے کی چیز بننے جا رہی ہے۔ اس میں دھنیا ڈالوں گی، آپ چاہیں تو تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال لیں۔ دھنیا دھو کے میں نے اچھے طریقے سے پہلے اس کو تھوڑا اس کا پانی نچڑنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ بس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑنا ہے۔ بس یہ جتنی اچھی نچڑیں گی، جتنی خشک ہوں گی، اتنی ہی زبردست پراٹھے بنیں گے۔ نمک ہوگا، مرچیں جائیں گی، ہلدی جائے گی، بس یہ 3 مسالے میں اس میں ڈالوں گی۔ وہ اب آپ نے اپنے حساب سے مولیوں کے حساب سے ڈالنے ہیں کہ آپ نے جتنی مولیاں جتنا مسالہ بنانا ہے اس کے حساب سے نمک مرچ جائے گا۔ میں نے تقریباً 2 مولیاں لی تھیں، اس میں نے تقریباً 1 سے 1.5 چمچ نمک کا، 3 چمچ میں نے مرچوں کے ڈالے ہیں، ہلدی کا 1 چمچ بھر کے ڈالا ہے۔ اس سے ہلدی سے اس کا کلر بہت زبردست خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں زبردست۔ بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑنا ہے۔ اگر مرچیں لگنے کے بعد بھی یہ دیکھیں جیسے ہم نے مکس کر لیا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، پراٹھا بہت مشکل سے بنا تھا پہلا والا۔ میں نے پھر دوبارہ سے اس کو سارا اچھے طریقے سے نچوڑا۔ نمک مرچ زیادہ کم نہیں ہوتی، اگر ہو تو آپ دوبارہ ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی مولیوں میں پانی رہ جائے تو آپ اس کو نچوڑ نہیں سکتے، آپ اس کو دوبارہ بھی نچوڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو آسان اور خوبصورت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اور اتنے مزے کے پراٹھے بناؤں گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو واقعی ہی بہت آسان اور مزے کے ہی۔ دیکھیں میں نے اب اس کو نچوڑ کے تو دوبارہ سے اس کو بنانے شروع کیے تھے، تو واقعی ہی یہ بہت زبردست بنے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی رہ جائے تو آپ کے پراٹھے پھٹ جاتے ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں پراٹھے بنانے کے، کئی لوگ مولیاں پکا کے بھی بناتے ہیں، لیکن میں کچی مولیوں کے ساتھ بناؤں گی، اور کئی لوگ اس طرح علیحدہ پرت نہیں رکھتے۔ میں علیحدہ پرت رکھتی ہوں، 2 پرتوں سے بناتی ہوں۔ آپ چاہیں جس طرح آپ کو ایزی لگے، لیکن اگر اسی مسالے کے ساتھ اسی طرح کچی مولیوں کے ساتھ بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے کے لگیں گے پراٹھے۔ میں اس طرح بناتی ہوں، میں نے شروع سے اس سے ہی سیکھے ہیں، اور میں اسی طرح سارے پراٹھے بناتی ہوں، اور بہت مزے کے بنتے ہیں، زبردست بنتے ہیں۔ میرے احمد بھی، وہ ثانیہ کے بابا بھی، سارے ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جب تک میرا پراٹھا بنتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ نہ پیارا ہو، اگر نئی چیز اچھی لگتی تو وہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو کیا اس میں اچھا نہیں لگا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آج کل موسم اتنا خراب ہے، لاہور کا تو خاص طور پہ اتنی زیادہ اسموگ ہے کہ سب کے گلے خراب، نزلہ زکام۔ کوشش کریں، پھر وہی ہمیشہ والی بات کہتی ہوں کہ جب بھی باہر نکلیں ماسک لگا کے نکلیں، تاکہ آپ کی صحت زیادہ خراب نہ ہو۔ بچوں اور بڑوں کے لیے تو کہتے ہیں یہ کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس موسم ہو گیا ہے۔ تو بس خیال رکھیں اپنا بھی، اپنے پیاروں کا بھی۔ اور دیکھیں باتوں باتوں میں میرا پراٹھا کتنا مزے کا ریڈی ہو گیا، ذرا سا بھی نہیں پھٹا۔ اگر یہ پانی، اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہوتا، نمی ہوتی، تو یہ پراٹھا جیسے میرا پہلا بنایا تھا، میں نے آپ کو دکھایا ہی نہیں، وہ بھی ویسے دکھانا چاہیے تھا کہ وہ ویسے پراٹھا بنتا ہی نہیں ہے، پراٹھا خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، مجھ سے تو پھٹ جاتا ہے پانی والا ہے اس میں، تو اس لیے مولیوں کو بالکل اچھے طریقے سے ڈرین کر لینا چاہیے، ہاتھوں میں نچوڑ لینا چاہیے۔ کئی لوگ ویسے اس کو ڈرائر میں ڈال کے بھی اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں مولیوں کو، لیکن پتہ نہیں، وہ مجھے نہیں آتا، اس لیے میں اس کو ہاتھوں میں، یا ریحان کو کہتی ہوں، ریحان مجھے نچوڑ دیتے ہیں زیادہ تو ویسے ریحان ہی نچوڑ کے دیتے ہیں، اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ میں مرچوں والے خود نچوڑ لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی مزے کی زبردست چیزیں ہماری مائیں بناتی ہوتی تھیں، تو اتنا مزہ آتا تھا پاس بیٹھ جانا کچن میں۔ پہلے تو کچن بھی پاس ایسے زمین پہ چولہے رکھے ہوتے تھے، امی کا چولہا زمین پہ ہی ہوتا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم تینوں بہن بھائیوں نے بیٹھے ہونا۔ تو اب تو پرانی یادیں، پرانی چیزیں بہت یاد آتی ہیں، ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں تو ساری یاد آتی ہیں۔ امی یہی کہنا، ہم تو امی کہتے تھے، ماں جی کہتے تھے، تو یہی کہنا ماں جی پہلی روٹی میری تقریباً، اور میں ہی سب سے تیز ہوتی تھی، اور سب سے پہلی روٹی مجھے ہی ملتی تھی، اور اس کے بعد میرے بھائی کو اور میری بہن کو سب سے آخری، یعنی کہ تیسری روٹی میری بڑی بہن کو ہی ملنی۔ تو بس
لیکن وہ وقت گزر گیا، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، لیکن اتنا ٹائم گزر گیا اور کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہی ہم کہہ رہے تھے پچھلے دنوں بھی کہ واقعی کہتے ہیں کہ زندگی واقعی ہی 4 دن کی ہوتی ہے، 4 دن تو واقعی زندگی 4 دن ہی لگی ہے، ایسے لگا جیسے واقعی 4 دن میں یہ زندگی ختم ہو گئی۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیا کریں، یہی کہتی ہوں ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر کسی کے لیے ہم اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ ان باتوں میں دیکھیں، پرانی یادوں میں میرا پراٹھا تیار ہو گیا، ماں کے ہاتھ کا تو نہیں لیکن میری ماں کا نہیں، لیکن میں اپنے بچوں کی ماں تو ہوں، ان کے لیے میں نے بڑے پیار سے شوق سے بنایا۔ میرے احمد نے بھی بہت شوق سے کھائی ہے، میرے احمد کا ہاتھ ہے ساتھ، کہہ رہا ماما بہت گرم ہے، میں نہیں توڑ سکتا، پھر بھی اس نے میرے لیے توڑا اس کو، اور بہت گرم ہے، یہ دیکھیں واقعی دھواں نکل رہا ہے، بڑے شوق سے کھایا میرے بیٹے نے، سب نے بہت شوق سے کھایا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پھر دوبارہ کسی اچھی مکمل خوبصورت گھریلو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ بہت آسان طریقے میں بنانا سکھاتی ہوں، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔